تاریخ پیدائش یا سن پیدائش جگہ ابتدائی؟ ارے وہی تو اعظم گڑھ ہے، اعظم گڑھ۔ ویسے تو ہمارا ننیال لکھواں پور ایک جگہ ہے کونڈا کے پاس، وہاں کی ہے، وہ ہمارا ننیال تھا۔ اور دوسری جنگ عظیم میں وہ نقشہ درہم برہم ہوا اور ہم لوگ یہاں آ گئے۔ یہاں ہمارے والد کی خالہ زاد بہن تھی، وہ ہم کو لے آئیں، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، تب سے ہم لوگ یہاں آباد ہیں۔ اور انہوں نے ہم کو پھر یہاں لانے کے بعد یہاں سے جانے ہی نہیں دیا، اور یہ کہا کہ یہ بچے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہمارے والد کی خالہ زاد بہن تھی، ان کے ساتھ ہم رہے۔ اور وہ کہتی تھیں اس وقت، تو اب میں ایک بچہ تھا، ہمارے بھائی وغیرہ بہت بعد میں آئے اس کے بعد، اور وہ کہتی تھی گھر تم میں بڑا سناٹا معلوم ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں یہ گھر بچوں سے بھرا ہوا ہو۔ اب وہ بھر گیا ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی، میں نے کہا یہ ہماری بوبو کی دعا ہے، اور ہمارا گھر جو ہے بچوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، اور بہت زیادہ، اب اللہ کرے کہ وہ کچھ تعلیم کی طرف ان کی پیش رفت ہو، اور ان کی کچھ تربیت ہو، اور کچھ وہ پڑھیں، لیکن ہماری ابتدائی تعلیم بڑی کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اور ہم نے دنیا کے تعلیمی تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ جیسے برطانیہ میں بہت ابتدائی جماعتوں میں بہت ہلکا سا نصاب ہوتا ہے، سمجھا، اب اس طرح بوجھل نہیں ہوتا۔ یہاں انہوں نے کنزیومرزم کے پیش نظر اس کو بے تحاشا بوجھل کیا ہوا ہے۔ گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، اس بوجھ تلے بچے کے دبایا ہوا ہے۔ اتنی ساری کاپیاں، اتنے سارے مضامین ابتدائی جماعتوں میں بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ایک زبان اس کو اچھی طرح پڑھائیے۔ ہم نے بھی پڑھا ہے پرائمری جماعت میں، چوتھی جماعت تک ہم نے صرف ایک زبان پڑھی ہے، اردو۔ اس زمانے میں انگریز کا زمانہ تھا، یہ بات ہے 42-43 کی، سن 1942، 43، 44، 45، 47 تک یہ رہا ہے کہ ایک زبان اور ریاضی، میتھمیٹکس، یہ دو چیزیں وہ پڑھاتے تھے، اور لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ اور اب جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو لکھنا اکھنا نہیں آتا، اور اس کی کمر جو ہے بستے سے جھکی ہوئی ہے۔ اتنی کاپیاں ہیں، اتنی کتابیں ہیں، اتنے سب ہیں، اور اساتذہ کرام جو ہے اسی سسٹم سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بھی اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ زبان کا کوئی ذوق نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری ابتدائی تعلیم یہی گاؤں کے مکتب کی تھی، وہ دوسری جماعت تک تھا یہاں کا مکتب۔ لیکن حافظ ابو الحسن صاحب جو ہمارے استاد تھے، برما میں بھی رہے تھے، تو وہ بہت، ان کو اخبار بینی کا شوق تھا، اخبار پڑھتے تھے اور اچھا ذوق رکھتے تھے۔ جب کوئی مشکل لفظ آتا تھا اردو کا تو مجھ سے کہتے تھے لغات کشوری نکالو انیس، اس میں یہ لفظ دیکھو کیا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے دوسری جماعت میں ہم کو لغت دیکھنا سکھایا، اندازہ کر لیجئے آپ۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کو میں نے کہا اور بیان کیا تھا۔ میں نے کہا کہ دوسری جماعت کے بچے کو وہ کہتے تھے کہ لغت سے اس کو نکالو، اور حیوان مطلق تمام حیوانوں کو کہتے ہیں جس میں انسان بھی شامل ہے، لیکن انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا انسان ہے، اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو نطق سے اس کو جو ہے ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ یہ دوسری جماعت کا استاد جو ہے یہ ہمارے ذہن میں وہ ڈال رہا تھا اس وقت، آپ سوچ لیجئے، جو آج کے گریجویٹ کو بھی پتہ نہیں ہے یہ سب۔ اس کے بعد آپ کہاں گئے؟ اس کے بعد فتح میں تیسری اور چوتھی جماعت تھی، وہاں ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد مڈل اسکول ماحول تھا، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں جماعت وہاں پڑھی، اور 5ویں سے ہم کو یہ ہوا کہ اردو کے ساتھ ساتھ، اردو تو چلے گی، اردو زبان آپ کی جاری رہے گی، اور آپ ایک اور زبان آپ کو پڑھنی ہے، تو 2 زبانوں کا یہاں انتظام ہے، ہندی کا اور انگریزی کا۔ ہم نے ہندی لے لی، انہوں نے کہا ہندی آسان ہے، تو ہندی پڑھی۔ 8ویں جماعت میں جا کر کے ہم کو انگریزی ملی ہے، سمجھے آپ؟
اور پھر اسلام میں ہم داخل ہو گئے، 2.5 سال وہاں رہے۔ کس سن کی بات ہے اسلام؟ یہ سن 46 47 48 کی بات ہے، 47 48 49 میں ہم اسلام میں رہے، 50 51 میں ہم چلے گئے پاکستان۔ کچھ لوگ جا رہے تھے، ان کا ساتھ ہو گیا، اور وہ شبلی ہاں اعظم گڑھ میں بھی رہے، اعظم گڑھ سے ہائی اسکول کیا۔ اور یہ بات ہے اصلاح کے بعد ہائی اسکول کیا اعظم گڑھ سے؟ ہاں، اصلاح میں 2.5 سال رہنے کے بعد وہ یہاں سے کیا، اور پھر چلے گئے پاکستان۔ تو ڈاکٹر شرف الدین صاحب بھی ہمارے عزیز تھے، وہ گئے تو وہ ہم لوگ بھی گئے ان کے ساتھ، اور وہاں جا کر کے یعنی وہ ہم لوگوں کو غلطی تھی اور ناتجربہ کاری تھی۔ جس طرح اس قوم نے ملک کا بٹوارا کروایا غلطی سے، تو جو لوگ گئے وہ بھی پچھتائے، بعد میں پریشان رہے۔ وہاں کے اور مسائل تھے اور مشکلات تھیں، لیکن یہ کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اور میرے مضامین وغیرہ دیکھے ملک نصر اللہ خان عزیز صاحب نے، تو کہنے لگے کہ تمہاری تحریر میں وہ دل کو پکڑنے والی ایک چیز ایسے ہوتی ہے، تم اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ لیکن مجھے یہ تھا کہ بھئی ایم اے کرو اور پھر کالج والے میں آ جاؤ، تو کالجوں میں رہا۔ اور اسلام میں آپ کے اساتذہ اس زمانے؟ ہاں، اساتذہ جو تھے مولانا اسدالدین صاحب بھی تھے، مولانا اختر حسن صاحب تھے، سمجھے آپ، یہ لوگ تھے۔ اور مولانا ایوب صاحب جو تھے وہ سینئر طلباء میں تھے۔ اچھا، آپ نے کون کون سا مطلب کلاس وہاں پہ؟ ارے وہ ابتدا میں عربی اول دوم سوم تک، ہاں سوم تک، وہی 51 میں میں چلا گیا تھا پاکستان۔ اگست 51 میں ہم نے واگا بارڈر پار کیا، پاسپورٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور وہاں سے چلے گئے پاکستان۔ اس وقت ہم لوگ وہیں تھے، سمجھے آپ۔ پھر اصلاح کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ؟ اصلاح کی زندگی کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے مولانا ابو بکر صاحب تھے، سمجھے آپ، وہ تعلیق تھے ہمارے، بہت اچھے استاد تھے، اب ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، وہ تھے۔ اور مولانا ایوب صاحب تو سینئر لوگوں میں تھے، آخری جماعتوں میں 2-3 آدمی ان کے ساتھ تھے بس، ان کی کلاس میں زیادہ تر لوگ نہیں تھے، لیکن بڑے وہ سنجیدہ اور بہت ہر وقت پڑھنے لکھنے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اور میرے حال پر وہ اس لحاظ سے بڑے مشفق تھے، اور بہت۔ انور اعظمی صاحب مرحوم تھے، وہ بھی پڑھاتے تھے، اشتیاق صاحب کے بڑے بھائی تھے، جن کا مجموعہ کلام اذان سحر شائع ہو چکا ہے، اور بھی بہت زبردست۔ اچھا، اسی زمانے میں ان کی زبردست نظمیں آ رہی تھیں، ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے نا، تو انصاف کے نام، الانصاف کے نام سے الہ آباد سے ایک پرچہ نکلتا تھا، جماعت کا اخبار، اس میں ان کی نظمیں آتی تھیں، ہاں۔ اور ایک انوار نکلتا تھا حیدرآباد سے، اس میں آتی تھی، سمجھے آپ۔ تو اس سے ہماری واقفیت تھی، ان سے ہم لوگوں کو ہم لوگ قلمی رسالہ نکالتے تھے، کارواں یا کیا نام تھا اس کا، بہرحال۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ دور، قلمی رسالہ اصلاح پر؟ ہاں، اصلاح پر قلمی رسالہ تھا، اور بھی کئی قلمی رسالے وہاں نکلتے تھے۔ اصلاح کا وہ ایک اچھا دور تھا، اس لحاظ سے کہنا چاہیے کہ اساتذہ جو تھے، مولانا نور الہدیٰ صاحب ہمئی پور کے ایک تھے، وہ بھی تھے، اور بہت متحرک استاد تھے، اچھی تقریر کرتے تھے۔ انور اعظمی صاحب تھے، اور ایک صاحب تھے ان کے ساتھیوں میں سہریہ کے ابو الحسن صاحب تھے، اچھا، اسی زمانے میں ضیاء الدین اصلاحی صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں سے 1 سال آگے پیچھے والے حساب کتاب میں تھے۔ اور وہ زمانہ جو تھا، اب خیال آتا ہے کہ اصلاح کا بڑا قیمتی ماحول تھا، سمجھے آپ۔ اگر کچھ سیکھنا چاہے، کچھ بننا چاہے آدمی تو بن سکتا تھا، لیکن ہم لوگوں کو کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ رہنمائی ان معنوں میں کہ گھر سے تو کچھ نہیں تھا، کوئی یہ پوچھتا ہی نہیں تھا کیا پڑھ رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو، نہیں، کچھ نہیں، وہی اپنی مرضی سے ہم وہاں چلے گئے تھے، آپ سمجھے کہ نہیں۔ تو اس وقت معاشی حالات بھی بہت دگرگوں تھے، اچھے نہیں تھے۔ پاکستان جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہم دونوں بھائی پڑھ رہے تھے اعظم گڑھ، تو ہمارے مصارف
में दिक्कत पेश आती थी, क्योंकि हल बैल की खेती थी और कोई, और उसमें मालूम ये हुआ बाद में कि गल्ला भी घट जाता था, समझे आप। लोग समझते थे कि इनकी खेती बड़ी है, लेकिन बड़ी खेती का यही हाल था गल्ला भी घट जाता था एक आध महीने का। वो हमारे घर वाले पता नहीं कैसे पूरी करते थे। ये हमारे घर कोई आदमी बाहर भी नहीं था वहाँ उस ज़माने में। जब मैं पाकिस्तान गया हूँ तो डाक से, रंगून से अखबारात आते थे उर्दू के, समझे आप, डाक से आ जाते थे लाहौर में। तो मेरा ताल्लुक़ भी उस वक्त मतलब ये कि मामूली तौर पर अखबार से भी था। तो वहाँ हम देखते थे कि ये रंगून का छपा हुआ अखबार डाक से आ रहा है, और डाक की शरह बहुत कम थी। अच्छा, ये तो पाकिस्तान में सन क्या कहना चाहिए, सन 68-69 तक इसी शरह डाक पर यही पोस्ट कार्ड, यही लिफाफा पाकिस्तान जाता था। इस्लाम छोड़ने का सबब क्या था? मतलब मैंने बताया ना, घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, और दूसरी तरफ ये कोई गाइडेंस नहीं थी घर की तरफ से। हमारे मामू थे और हमारे वालिद थे। हमारे वालिद एक आज़ाद ख्याल आदमी थे, अखबार पढ़ना और वो कुछ यहाँ तो करते होते नहीं थे। मैंने तो ये नहीं देखा, ये किसी रिश्तेदारियों में चले आए। सुरही हमारा घर था, वहाँ से आते थे वो सराय मीर, और वो वहाँ से कुछ यहाँ चले आते थे, एक आध हफ्ता यहाँ रहते थे, फिर इसके बाद फिर सुरही चले जाते थे। इस्लाह की इंतज़ामिया के वो मेंबर भी थे, और उस ज़माने में मेंबरों में उनके कदरदान जो थे वकील अब्दुल हमीद साहब छित्तेपुर के जो थे ना, वो थे। वो कहते थे भाई इनको अपने साथ रखो, तो ये लोग अपना इस्लाह की कमेटी के मेंबर थे। ये बात थी। इस्लाह का माहौल कैसा था उस वक्त, मतलब हाँ, अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि तरबियती और तालीमी मौलाना अख्तर हसन साहब का निज़ाम बहुत अच्छा था, और नमाज की बड़ी ताकीद करते थे, समझे आप। पढ़ने की ताकीद करते थे। नमाज पर तो अक्सर चंद दिनों के बाद वो मगरिब की नमाज के बाद बच्चों को, तमाम लड़कों को मस्जिद में रोकते थे, और मुख्तसरन लोग कहते थे कि नमाज जो है इसको तुम ठीक करो, इस पर वो ताकीद करते थे। तो सादगी थी, और खाना वाना भी अच्छा मिलता था। हर हफ्ते में 1 या 2 बार एक पूरा बकरा कटता था वहाँ, जो लड़कों को खिलाते थे। ये बात है। और अनाज भी यूरिया का इतना इस्तेमाल नहीं था, अनाज भी अच्छा होता था, खाना ठीक ठाक था मदरसे का, मैंने देखा। और मौलाना फराही का नुक्ता नज़र यही था कि इसको सादगी और ठोस तालीम के लिए इस इदारे को काम करना चाहिए, ये उनका नुक्ता नज़र था। बहुत इस्लाह छोड़ने के बाद ये एहसास हुआ कि गलती हुई, इस्लाह छोड़ना ही नहीं चाहिए था, और यहीं रहना चाहिए था। और यही हालात जो भी थे अच्छे होते रहते हैं। बाहर जाकर क्या, अब पाकिस्तान में हम लोग अजनबी के ऐसे थे, ये तो बिल्कुल देखी हुई बात है, और इसका हम लोगों को तजर्बा हुआ उस वक्त के। वहाँ से जब आप पाकिस्तान गए तो क्या वहाँ जाके आपने तालीम जारी रखी? हाँ, तो उसी वहीं जाकर फिर एमए किया उर्दू में। यहाँ से आप हाई स्कूल करके गए थे? हाई स्कूल करके गए थे, फिर प्राइवेट इम्तहान 1-2 दिए। उसमें अदीब आलिम का एक इम्तहान होता था, तो हमने प्राइवेटली दिया था। तो वो उसमें यूनिवर्सिटी लेती थी इम्तहान, वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया था। फिर किसी तरह से बीए किया, एमए किया, और एमए करने के बाद मुझे तो कई कॉलेज वो यानी असातिज़ा से पूछते थे वो हमारे यूनिवर्सिटी के कि जो आपके तालिब इल्म यानी वाकई जिन्होंने मुताला किया उनको हमारे यहाँ भेजिए, हमारे यहाँ जगह है। तो बैक वक्त मुझे 3 कॉलेजों ने ऑफ़र दी थी कि आप हमारे यहाँ आए। उसमें एफसी कॉलेज था, उसमें इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला था, उसमें जामिया मिल्लिया कॉलेज कराची था। मैं जामिया मिल्लिया कराची चला गया था। वहाँ से फिर मुझे कुछ मेरे लोग वाकिफ़ थे, तो मौलाना हाली के ख़ानदान के लोग सरगोधे में कॉलेज उन्होंने खोला था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कॉलेज में आ जाएं। तो मैं वहाँ आ गया। वहाँ कई साल में रहा। कहाँ? सरगोधे में।
اور وہیں سے پھر میں سن 80 میں قطر چلا گیا تھا، پاکستان ایجوکیشن سینٹر میں نے جوائن کیا، تو 6 سال میں وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے آ گیا، پھر میں نے اسلامیہ کالج لاہور جوائن کیا، کچھ سال یہاں پڑھایا۔ تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی وہاں تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں انڈیا جانا ہوتا ہے تو وہاں سے دقت ہوتی ہے، تم کسی طرح قطر پھر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر میرا ویزا بھجوایا، تو 6 سال میں مزید پھر رہا وہاں۔ کب سے ہے کب سے کب تک؟ ہاں، یہ ہے سن 95 تک میں وہاں رہا، 96 میں 96 97 میں وہاں سے پھر دوسری بار گیا نا، 6 سال پھر گزاری، اور وہاں سے پھر میں قطر سے پاکستان واپس آ گیا، کیونکہ پاسپورٹ تو میرا پاکستانی تھا، وہیں جا سکتا تھا۔ تو وہاں سے پھر میں گھر آتا رہا، اور یہی ہے وہاں قطر میں اچھا ماحول تھا۔ ویسے وہ کوشش یہ کرتے تھے، اور بڑی لوگ قدر بھی کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی وہاں ادارہ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ جب میں آنے لگا تو بہت لوگ زور دیتے تھے کہ ان کو جانے مت دو یہاں سے، ہمارے لڑکے ان سے بہت مطمئن ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ تھا۔ پاکستان میں آپ کے اساتذہ کون کون ہیں؟ ہمارے اساتذہ میں جو ہمارے ذہن میں ہیں، اس میں پروفیسر سید وقار عظیم صاحب تھے، جنہوں نے اردو افسانہ اور داستان سے افسانے تک کتابیں لکھی، وہ ہمارے اساتذہ تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سید عبداللہ، وہ بھی بہت لائق فائق آدمی تھے، لیکن اگرچہ ہم لوگوں کو وہ پسند کرتے تھے کہ یہ لڑکے خوشامد کریں، میں تو ان لوگوں میں سے نہیں تھا، تو اس لیے تھوڑا سا ان سے فاصلہ ہمارا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی تھے، جنہوں نے عروج اقبال کے نام سے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، وہ میرے استاد تھے، وہ بہت لائق فائق آدمی تھے، وہ یہیں کے رہنے والے تھے، بستی کے کہیں کے تھے، یہاں سے وہ گئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر وحید قریشی اور پروفیسر سید وقار عظیم، ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، یہ ہماری یونیورسٹی کے اساتذہ تھے، اور یہ سب تصنیف و تالیف کے لوگ تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے، اچھے لوگ تھے۔ ایک فنکشن میں میرے مضمون کا عنوان تھا عصر حاضر کلام اقبال کے آئینے میں۔ میں نے کہا علامہ اقبال تو مطلب بڑی سخت تنقید کرتے ہیں اس پر، تو علامہ اقبال تو جو کچھ کہتے ہیں، اب میں تو انہی کے کلام کے حوالے دے رہا تھا نا۔ آپ کے وہاں پہ مشہور شاگرد کون کون سے ہیں؟ ہمارے کئی اچھے شاگرد ہیں جو لکھتے ہیں، اب بھی لکھتے ہیں، جیسے ہارون الرشید ایک تھے جو جنگ ونگ میں لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صفدر محمود نے کتاب بھی لکھی ہے، پاکستان تاریخ و سیاست، وہ اس کی کتاب جو ہے میرا خیال ہے 10-15 مرتبہ تو چھپ چکی ہے، جنگ والوں نے چھاپی تھی، جنگ پبلشرز نے۔ اس کا انتساب اس نے میرے نام کیا تھا، کہ میں نے ان کے نام، انیس احمد اعظمی کے نام، جنہوں نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے راستے پہ ڈالا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ہر ایڈیشن جب چھپتا تھا تو اس میں آتا تھا۔ آپ قطر سے واپس آئے پھر؟ قطر سے میں 97 میں واپس آ گیا تھا۔ 95 تو میں نے حج کیا تھا، 96 میں 97 95 میں ہم نے وہاں ایک اقبال کانفرنس کی تھی، اس میں ڈاکٹر عبدالمغنی وغیرہ یہاں سے گئے تھے، شبنم سبحانی صاحب یہاں سے گئے تھے، ان کے بھی پیپرز تھے وہاں۔ وہ میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو انتظامیہ تھی حلقہ ادب اسلامی کی، انہوں نے مجھ کو بھی اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کانفرنس کے بعد پھر آپ واپس پاکستان آ گئے تھے؟ نہیں تو میں چھوڑ دیا، کیونکہ میری صحت پھر کمزور ہو رہی تھی، چھوڑ دیا، پھر چلا آیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر کچھ نہیں کرتا رہا، ایسے ہی لکھنے پڑھنے کا کام کرتا رہا، کہیں اخباروں مضمون لکھ دیتا تھا سالوں میں اس پوری پاکستان کی زندگی میں؟ ہاں، پوری پاکستانی زندگی میں اسلامیوں سے ہے۔ اصلاحی کون کون سے لوگ وہاں پہ تھے؟ دیکھیے، وہاں تھے ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی صاحب، جنہوں نے ذکر فراہی کتاب لکھی ہے نا، تو کتاب تو انہوں نے لکھ ڈالی تھی،
और वो पब्लिशर था, वो बहुत डिले कर रहा था छापने में। तो मैं जब वहाँ कतर से आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसको निकलवाओ, इस पब्लिशर से इसको शाया करवाओ किसी तरह से। तो मैंने कहा कि भाई, तो मैं जाता था वहाँ से, उसके प्रूफ वगैरह ले आता था, उसको पढ़ता था, उससे मशवरे देता था, तो फिर वो किताब छपी। आप समझे कि नहीं। फिर मिनहाजुद्दीन इस्लाही साहब थे, उन्होंने तो अपना प्रेस, शिरकत प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ लाहौर में बहुत अच्छा प्रेस है जो अब उनके लड़के चलाते हैं, अच्छा प्रेस है। उन्होंने जर्मनी की मशीनें वगैरह ख़रीदी थी और बहुत, वो वैसे इस्लाही थे, लेकिन इस्लाही की तालीम उनकी थी, लेकिन अच्छे ख़यालात के आदमी थे। मतलब लड़कों को उन्होंने उसमें उनको ट्रेन किया था और वो उसमें काम करते थे और बड़ा उनका ख्याल रखते थे, इस लिहाज से कि उनकी निगाह इस पर नहीं थी कि प्रेस एक आमदनी का ज़रिया है, बल्कि उसको खिदमत और तरक्की और उसका ज़रिया, किताब की इशाअत का एक ज़रिया समझते थे। ये बात है। अपने लड़कों को हर साल वो वहाँ से महीने, एक आध महीने के लिए बाहर भेज देते थे कि प्रेस छोड़ के तुम चले जाओ, स्वात चले जाओ, कराची चले जाओ, पेशावर चले जाओ। 10-15-20 हज़ार रुपया उनको दे देते थे। कहते थे ये फ्रेश होके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, समझे। अब हमारे यहाँ इस तरह के तरक्की याफ्ता ख्यालात कहाँ हैं लोगों के, और पैसे के चक्कर में रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो वो इस तरह ख्याल रखते थे और अपने कारकुनों को भी पैसा देते थे, समझे आप। आपके दोस्त आप वहाँ? अरे हमारे तो यही लोग थे, हम कहाँ, हमारे कुछ शागिर्द वागिर्द तो थे। मतलब अब भी कभी लंदन से टेलीफोन आता है, कभी जनाब वो कतर से आता है। अभी चंद दिन हुए हमारा एक पुराना कतर का शागिर्द था, सलीम वास्ती, उसने फ़ोन किया, 2-3 जगह इधर उधर किया। तो मैंने कहा भाई ये मेरा फ़ोन नंबर आपको कैसे मालूम हुआ, पूछ लिया। कहने लगा कि आपका फ़ोन नंबर मुझे शाहिद बुखारी साहब, आपके एक दोस्त हैं वकील लाहौर में, किसी ने बताया था कि उनसे मालूम होगा। तो उसे लिया और उसने मुझे कहा कि भाई आप, मैं कतर आ गया हूँ और सर्विस कर रहा हूँ, आपको किसी दवा की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे आप लिखें। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो यहाँ अपने हालात से ठीक हूँ। मौलाना अमीन साहब से वहाँ मुलाकात होती रहती थी आपकी? हाँ, कभी कभी हम लोग मिलजुल करके उनके यहाँ जाते थे। शरफुद्दीन साहब आप? हाँ, मिल करके। और वो रहते थे वहाँ से, अरे 25-30 मील दूर रहते थे, और डिफेंस के इलाके में रहते थे। तो हम उनके यहाँ जाते थे तो हम मौलाना से मुलाकात होती थी, मौलाना से मिलने ही जाते थे। मौलाना मौदूदी से मुलाकात है? मौलाना मौदूदी असल में बहुत मसरूफ़ रहते थे, तो कभी कभी होती थी। कभी का मतलब ये है कि जैसे गए ना, तो उनका कोई असर की नमाज के बाद उनकी मजलिस वगैरह रहती थी, उसमें शरीक हो गए। तो मैं उस ज़माने में सरगोदे में रहता था। हाँ, उनके जनाजे में मैंने शिरकत की थी, समझा। मौलाना इस्लाही ने वहाँ पे जो तालीम और तदरीस का जो सिलसिला शुरू किया था, उसके किस तरह के असरात मुरतब हुए थे? नहीं, वो चंद लोग थे जो उनसे फ़ायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने उठाया। जैसे खालिद मसूद साहब थे, और भी लोग थे जो जाते थे, यूनिवर्सिटी के लोग थे। लेकिन अब उसमें जिसको शौक़ था इतनी दूर, मौलाना इस्लाही को सुनना जो है वो भी एक मार्के की चीज़ थी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, बहुत अच्छा दर्स देते थे, हर लिहाज से एक शान व शौकत के आदमी थे। और कुछ गलतफहमी पैदा करने वाले अनासिर थे जिनकी वजह से उनके अंदर ये बात पैदा हो गई थी, जो मैं समझता हूँ, समझे। और इस्लाही साहब आन बान के आदमी थे, ऐसी बात थी नहीं। और भी अपने आप को शागिर्द कहते हैं। जावेद अहमद गांधी साहब भी अपने आप को अमीन साहब का शागिर्द? हाँ, जावेद साहब भी ज़हीन आदमी हैं, ये बात तो है। लेकिन अब उनकी ज़हानत जो है वो बहरहाल इमारत की रियायत करती है, समझे आप, ये बात है। हम मौलाना इस्लाही साहब के साथ तो अपनी न्याज़मंदी का इजहार करते हैं, लेकिन इस्लाही साहब कहते थे भाई बहुत से लोग करते रहते हैं, अब क्या किया जाए। वो ये कहते हैं।
اچھا، آپ کا تعلیف تصنیف؟ ارے کچھ نہیں، تعلیف و تصنیف کیا، میں تو اس چکر میں رہتا تھا کہ جب کب چھٹی ہو تو میں جائے اسلام آباد کا چکر لگاؤ اور وہاں سے ویزا حاصل کرو اور گھر جا چلے آؤ، یعنی مطلب اس طرح کا۔ ہاں، پھر بھی آپ نے کچھ لکھے ہیں، کچھ مضامین وغیرہ؟ ارے وہ تو مضامین وہی پرانے لکھ دیتے تھے، کچھ معاشرتی مسائل پہ لکھتے تھے، کچھ تعلیمی مسائل پہ لکھتے تھے۔ مثلا تعلیم کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم بھی مسلمانوں کا خراب ہے اور یہاں کا نظام تعلیم بھی خراب ہے، اور اس پر واقعی محنت نہیں کی گئی ہے اور حکومتوں نے کوئی تعاون نہیں کیا ہے۔ مثلاً آپ لکھتے تھے کن رسالوں میں مطلب چھپتا تھا عام طور سے، یا اس وقت کے رسالے؟ ایشیا تھا، آئین تھا، مطلب یہ ہمارے جماعت کے پرچے تھے، اور بھی بھائی نیاز فتح پوری تھی، ان کے نگار میں میرا موضوع شائع ہوا تھا اس وقت، یہ بات نہیں ہے، وہ کہتے تھے لکھا کرو، لیکن کالج کی مصروفیتیں اپنی ہوتی ہیں اور نہیں، پھر اور لکھنے میں بڑی محنت پڑتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، پڑھنے میں بھی پڑھنے میں تو اتنی نہیں پڑتی، لیکن لکھنے میں جان لگتی ہے۔ کچھ تقریباً کتنے اعداد ہوں گے؟ ارے اب یہ سب وہ میرے پاس جب وہ ذخائر ہی نہیں ہے تو وہ سب وہیں رہ گئے کہ ملک رسول اللہ خان عزیز کہتے تھے کہ تم تحریر کے آدمی ہیں، تم اس کو اپنا موضوع بناؤ اور یہ یکسو ہو جاؤ، لیکن یہ کہ وہ یکسوئی نہیں ملی بھائی۔ آپ کی نظر میں اردو کا سب سے بڑا شاعر؟ بھائی غالب اور اقبال ہی ہیں، جس میں علامہ اقبال کو ہم اس لیے کہ وہ ایک پورے دور کی نمائندگی کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں وہ ہمارے یقین میں پختگی پیدا کرتے ہیں، اور وہ زبردست قسم کے شاعر ہیں۔ ان کا فارسی کلام جو ہے، جس کا آج ترجمہ ہو رہا ہے انگریزی میں، اور انگریزی تو خیر چھوڑیے، جرمن میں اور روسی میں اور یورپ کی تمام زبانوں میں ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اتنا وسیع الاطراف شاعر کوئی نہیں ہے۔ یا دیگروں کن نہادیں زمانوں ہی زمیں، تو بڑا زبردست شاعر ہے اور دنیا کو بدل دینے والا ہے، سمجھے آپ، اس کا تختہ ہی الٹ دے گا۔ جتنے فرائنہ ہیں نا، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، وہ زبردست قسم کا شاعر ہے۔ پیام مشرق اور زبور عجم اور جاوید نامہ پس سے باعث کردہ اقوام شرق، سمجھے آپ، اقبال کی شاعری جو ہے نا، اب تو یہ ہے کہ مسلمان اگر اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اقبال سے سیکھیں۔ اقبال کی اردو شاعری زبردست ہے، اردو بھی، اور فارسی تو اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ فارسی میں ان کا پورا فکر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، سمجھے آپ، تمام اس میں مارکس وغیرہ سب پر انہوں نے تنقید کی ہے، ٹالسٹائی کے حوالے دیے ہیں، مغربی فکر کے جو زوما ہیں نا، ان کے حوالے انہوں نے دیے ہیں، ایک طرف مولانا روم ہیں اور ایک طرف یہ، تو علامہ اقبال کا تو جواب نہیں بھائی۔ میں تو اقبال کو، اور عالمی شاعر ہیں وہ، یہ اس کو محدود کرنے کی لوگ کوشش جو کر رہے ہیں نا، وہ غلط ہے، کیونکہ جو لوگ دوسرے ٹائپ کے ہیں نا، وہ تو اقبال کی اسلامی یہ اس کا انداز جو فکر ہے نا، اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی یہ ملک راج آنند جو ہے نا، علامہ اقبال نے اس کو پیسہ دیا تھا برطانیہ جانے کا، انہوں نے مشورہ دیا تھا تم برطانیہ چلے جاؤ، پیسہ بھی دیا تھا، ہاں جی، کہا تم وہاں چلے جاؤ، وہاں تم ایڈجسٹ کر جاؤ گے، تو ملک راج آنند نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ میں، علامہ اقبال نے مجھے پیسے بھی دیے تھے اور مجھے ترغیب دی تھی کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ اور اقبال عجیب غریب شخصیت کے حامل تھے کہ ایک کالج کا ایک نوجوان ان کے پاس گیا، علامہ کے پاس، وہ، اور اس نے کہا کہ میرا ایک ساتھی جو ہے زندگی سے بڑا بیزار ہے اور خودکشی کرنا چاہتا ہے، تو علامہ نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ اس کو، تو لے گیا، دوسرے دن اس کو لے گیا اپنے ساتھی کو، کہنے لگا زندگی کی کوئی معنی نہیں ہے اور یہ تو میں اس سے بڑی بیزاری محسوس کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کی گفتگو سن کر کے اس نے انہوں نے کہا تم کو زندگی عطا کی گئی ہے، زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، سمجھے آپ،
یہ خودکشی تو بزدلی ہے، مشکلات کا مقابلہ کرو، بس یہ جناب اس کا بالکل ذہن بدل گیا۔ یہ قابل ذکر واقعہ ہے۔ اس نے کہا میں خودکشی نہیں کروں گا، میں زندہ رہوں گا، علم حاصل کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ کہنے لگا تم اکیلے تھوڑی ہو، تم جو تمہارے والدین ہیں، جو تمہارے اعزاء ہیں، اور تم یہ پوری انسانیت جو ہے تم اس کا ایک احساسہ ہو۔ خدا نے تمہیں قیمتی چیز بنا کر کے پیش کیا ہے انسان، اور فلسفہ خود ہی ان کا یہی ہے کہ انسان کی عظمت کا وہ تصور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم ایک تمہارے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ہر فرد کی ایک انفرادیت، ہر فرد کی ایک قوت ہے۔ وہ اگر قوت کا اس کو یہی ان کا فلسفہ خود ہی ہے، اس قوت کا اگر احساس ہو جائے تو انسان اپنی قدر کرے گا اور کبھی فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ بالکل وہ اس کی قدر و قیمت سے آشنا جیسے ہوگا نا، وہ کہے گا اصل چیز تو یہ ہے، زندہ رہنا خود ایک فن ہے۔ سمجھا؟ یہ جو محدود ذہن کے لوگ ہیں نا، یہ پیسہ ویسا وسائل کی بات ہے، یہ وسائل ہیں، مقاصد نہیں ہیں، مقصد تو کوئی اور ہے۔ اور جو اقبال کا کہنا ہے نا کہ ہو اگر خود نہ گرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، اور وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ ہو اگر خود نہ گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ تو فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، بھئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ارے فرشتوں سے ایسے ہی تھوڑی سجدہ کروا دیا تھا۔ انسان بہت بڑی چیز ہے۔ تو علامہ اقبال کے فکر کا ایک حصہ عظمت انسانی ہے، انسان کی عظمت کا تصور ہے۔ ان کا فلسفہ خود ہی بہت شاندار فلسفہ ہے۔ میں آپ سے یہ کیا میرے پاس یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں سب اقبال پر۔ مسجد اصلاح کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اب اس اصلاح کی بنیاد جن بزرگوں نے رکھی ہے، مفتی شفیع صاحب، مولانا شبلی، مولانا فراہی، سمجھے آپ؟ اچھا، ان پر الگ الگ مضامین آنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ کیا خواب دیکھ رہے تھے، کس طرح وہ چاہتے تھے۔ اصلاح کا معیار ہے اعلیٰ معیاری تعلیم، سادہ زندگی، بس اصلاح نے یہی نقشہ سامنے رکھا تھا۔ یہی شبلی کے سامنے بھی تھا، مولانا شبلی نے بھی یہی بات کی تھی، سادگی کے ساتھ۔ اور اصلاح کا نصاب دیکھیے پرانا بوجھل نہیں ہے۔ جو موجودہ تبدیلیاں کی گئی ہیں نا، میں ان تبدیلیوں کو یہ سمجھتا ہوں یہ نئے دور کے خیالات ہیں۔ اصلاح کی جو قدیم چیز ہے وہ اصل وہی ہے، مختصر نصاب، ٹھوس نصاب۔ اور چند کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی بہت اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے نزدیک نہیں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ آج کل کے جو نہیں، یہ آپ جو پیوند کاری کرتے ہیں اس معاملے میں، مولانا قاسم نانوتوی سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، میں نے کسی حوالے سے پڑھا ہے کہیں، وہ حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جدید تعلیم کے مخالف ہیں؟ کہنے لگے بالکل نہیں۔ پھر کیوں آپ اس کی مخالفت؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر جدید کا قدیم کو سب ملا کر کے آپ بچے کو شروع میں پڑھائیں گے نا، تو وہ کنفیوژن کا شکار زیادہ ہو جائے گا اور معیار اس کا قائم نہیں رہے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا معیار برقرار رہے۔ یہ بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم جدید کو کوئی وہ سمجھتے ہیں، معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ جدید بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور اب دیکھیے اردو کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری جتنی بڑی تحریکیں ہیں، مثلاً سر سید تحریک تعلیم کی، علی گڑھ تحریک، یہ سب تو اردو سے اٹھی ہے۔ اس کے جتنے لوگ ہیں یہ تو انگریزی نہیں جانتے تھے،
चाहे वह नवाब मोहसिन मुल्क हों, चाहे वक़ारुल मुल्क हों, ख़ुद सर सैयद अहमद ख़ां हों, मौलाना शिबली हों, समझे आप। और ये कोई आदमी, इनमें कोई आदमी अंग्रेज़ी बराह रास्त नहीं जानता था, तर्जुमे के ज़रिए जानते थे। तो आप ये देखिए कि ये तहरीक इतनी बड़ी जो उठाई है सर सैयद ने, ये तो उर्दू से उठाई गई है। सर सैयद उर्दू के आदमी थे, उर्दू के अदीब थे, उर्दू के इंशा पर्दात थे, उर्दू के आलिम थे। अच्छा, हमदर्द की इतनी बड़ी तहरीक है, उर्दू से उठाई गई है, क्या है आप समझते हैं। अच्छा, जमात इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक है, उर्दू से उठाई गई। तबलीग की इतनी बड़ी तहरीक है, तबलीगी जमात की, उर्दू है, सबके पीछे तो उर्दू है। ये क्या है, उर्दू के मामले में किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए और उर्दू की तदरीस को बेहतर करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। अंग्रेज़ बेवकूफ़ नहीं थे कि जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान का चार्ज लिया है तो उन्होंने कहा तमाम ज़बानों का सर्वे करके बताओ कि कौन सी ज़बान ज़्यादा आसान, सहलुल वसूल और जिसका चलन ज़्यादा है। तो सबका मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये था कि उर्दू पूरे बर्र-ए-सग़ीर में रहेगी, जो सन 1947 तक रही। ये तो संपूर्णानंद टंडन वगैरह ये तो छोटे दिमाग के लोग थे। ये आए तो उन्होंने जनाब अंग्रेज़ों के पढ़ाए हुए सबक से कि तुम अपनी हिंदी ज़बान के लिए कोशिश करो, लेकिन हिंदी को अभी 100 बरस लगेंगे। उर्दू का मकाम, उर्दू के पासंग तक पहुँचने के लिए इसको 100 बरस चाहिए। उर्दू शायरी, उर्दू किताबें, उर्दू में साइंसी उलूम, ऐसे ही वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई थी, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी थी। आज़ादी की सारी तहरीक में हमारा खून जो है गर्दिश कर रहा है। अच्छा, हम अगर इस लिहाज से इसको देखें तो बिल्कुल मंजरनामा और बदल जाएगा, देख लीजिएगा आप। अब मैं मुसलमानों को मतलब ये सोचता रहता हूँ कि हमें चाहिए कि अपने इब्तदाई निज़ाम तालीम को सादा बनाएं और सिर्फ उर्दू पर रखें। अंग्रेज़ी की बारी बाद में आएगी। हमारे जितने काबिल लोग हुए हैं ना, मौलाना मोहम्मद अली से अच्छी तो अंग्रेज़ी किसी ने लिखी नहीं है। वो तो उर्दू के शायर हैं, उर्दू के शायर हैं और उन्होंने इन्हीं मकतबों से पढ़ा है। अल्लामा इक़बाल ने इन्हीं मकतबों से पढ़ा है, लेकिन वो मकतब थे, अच्छे असातिज़ा थे। अच्छा उस्ताद ले आइए आप और निसाब को आसान रखिए। और उसमें ये था, बोझल थोड़ी वो उन्होंने किया हुआ था कापियों और बस्तों का बोझ ला दो। ये तो बेवकूफ़ी की इंतहा है। ये न जापान में है, न बरतानिया में, कहीं भी नहीं है। आपने क्या बनाया हुआ है। अच्छा, आपके उस्ताद की भी समझ में इसलिए नहीं आएगा कि उसने भी इसी तरीके से पढ़ा है। मैं तो पाकिस्तान में चंद मज़ामीन शाया करवाए थे, वो क्या नाम था उसका, मासूम बच्चे और भारी बस्ते। अब ये एक है मसला है, इसको हल करो। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि तालीम को इतना आसान बनाओ कि हर आदमी के लिए सहलुल वसूल हो, हर आदमी सीख जाए। अगर उसके पास एक ज़बान आ गई जिसमें लिखना पढ़ना उसने सीख लिया तो आपने उसको बहुत बड़ी चीज़ दे दी। अब उसको आगे डेवलप करो और उसको, अब हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उर्दू पढ़ें, अंग्रेज़ी भी पढ़ें और हिंदी भी पढ़ें। ये 3 ज़बानें जो हैं हमारे काबू में होनी चाहिए। इनमें लिखना पढ़ना हमारी ज़रूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान की ज़बानें और हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और सिंध में सिंधी बोली जाती है। बलूचिस्तान वो सरहद में वो जो है पख्तूनख्वा वो बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है और बलूची बोली जाती है। लेकिन हमारी वहाँ सब ज़िलों की, सब सूबों की तालीमी ज़बान सिर्फ उर्दू है। उर्दू के लिए तासुब पैदा किया गया है। इसको किसने पैदा किया? अमेरिका ने। अमेरिका ये नहीं चाहता कि हम अंग्रेज़ी सीखें, अमेरिका ये चाहता हमारे हाथ से उर्दू निकल जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अंग्रेज़ी सीखें। अंग्रेज़ी के नाम पे आपको लूटना ज़रूर चाहता है, लेकिन वो असल चाहता यह है कि इनके हाथ से उर्दू निकल जाए। उर्दू इनके हाथ से निकली तो इनके हाथ से तहज़ीब भी निकल जाएगी, दीन भी निकल जाएगा। उर्दू की हमारे नज़दीक बड़ी अहमियत है। हम किसी कीमत पर इसका एक शोशा भी ज़ाया होने के हक़ में नहीं है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे लोगों को अगर इदराक हो जाए तो इसके लिए वो जंग करेंगे। उर्दू, सिर्फ उर्दू। मिस्टर जिन्ना ने ऐसे नहीं कहा था। सन 41 के मरदमशुमारी में उन्होंने ऐलान किया था कि तमाम हिंदुस्तान के बर्र सग़ीर के मुसलमानों को
اپنی زبان کے خانے میں اردو لکھوانا چاہیے. اردو ہماری زبان ہے. اقبال جیسا شاعر ہے, غالب جیسا شاعر ہے, میر انیس اور مرزا دبیج جیسے شاعر ہیں اس میں, جنہوں نے 2-2 لاکھ مرثیے میں شعر کہے ہیں اور میدان جنگ کا نقشہ کھینچا. جیسی بھی شاعری انہوں نے کی ہے, لیکن زبردست شاعری ہے. حال ہی کی شاعری کو دیکھیں, اقبال کی شاعری کو دیکھیں. مسدس دنیا کی کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا, اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے. رالف رسل وغیرہ جو ہے وہ برطانیہ میں اردو کے پروفیسر تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی مادری زبان انگریزی ہے اور اردو کے آپ پروفیسر ہیں, اردو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے اس سے زیادہ شاندار زبان دنیا میں کوئی نہیں ہے, انگریزی کو میں اس کے نیچے ہی رکھتا ہوں. بتائیے. کہنے لگے اردو غزل, اردو شاعری, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ آپ کا بچہ اگر پڑھے گا نہیں اردو تو اس کو نہیں آئے گی اردو. بیوقوف کو بیچارے کو کیا کرے گا وہ؟ اقبال کی شاعری میں دیکھیے, جہاں مقامی اثرات ہیں وہاں ترکمانی لب و لہجہ اس کا ہے. ارے اتنی گھن گرج تو کسی شاعر کے یہاں نہیں ہے. شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی ہے, تب زبردست شاعر ہے. ایسا شاعر ہے جو صفحے الٹ دے. آپ سمجھے کیا ہے؟ اصل میں دنیا پر حکمرانی ذہن انسانی کی ہے, سمجھے آپ؟ یہ نہیں ہے. مادی وسائل تو آنے جانے والی چیز ہے. مادی وسائل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو مادی وسائل کے ذریعے آگے نہیں بڑھایا ہے, ایمانی وسائل کے ذریعے آگے بڑھایا ہے. ان کو فکری وسائل کے ذریعے آگے بڑھایا ہے. اور کس طرح کہ عرب کے بدوؤں کو آپ نے منظم کر کے, ایمان کی قوت دے کر کے, رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکرا کر کے ان کو پاش کر کے ان کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں. اندازہ کیجیے آپ. عرب تھے جنہوں نے مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں ٹکنے نہیں دیا, گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے پھینک دیا. تو اسلام معاف کیجیے مرنے کے لیے نہیں آیا ہے, وہ زندگی بخش طاقت ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور دنیا اس کے دائرے میں آئے گی. ہمارے پاس جو احترام ہے انسانیت کا, ہمارے پاس جو احترام ہے آدمیت کا, یہ اقبال نے کہا ہے آدمیت احترام آدمی, باخبر شوز مقام آدمی. معمولی بات نہیں ہے. آدمیت کا احترام اسی میں ہے. اب یہ کہ اگر آج کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ یو پی کے لوگ جو ہے اسلام کے بڑے نمائندے بنتے ہیں, بڑے درسگاہیں بنی ہوئی ہیں, لڑکی کو تم حق دینے کے لیے تیار نہیں ہو وراثت میں, کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. یہ بات ہے. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. اور یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو اقبال ہی کا شعر ہے, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. یورپ کیا, یورپ ہمارے سامنے جھکے گا. سمجھے آپ؟ آپ کے پاس وہ نسخہ ہے, آپ کے پاس کردار کی وہ قوت ہے جو دنیا کو آپ کے سامنے سرنگوں کر دے گی. آپ کہاں ہیں, کھڑے کہاں ہیں؟ مادے میں ہماری طاقت نہیں ہے, مادہ تو ہمارا غلام ہے. ہماری طاقت مادے میں نہیں ہے, ہماری طاقت روحانیت میں ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں بھائی, میرے تو یہ خیالات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری قوم زندہ ہوگی نا تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی.